اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ہمیں اور دعائیں سکھائی ہیں تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب صراط مستقیم کی علامات جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا انعام ہے، انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، شہداء اور صالحین علیہم الرحمہ، ان کا نقش قدم یہ صراط مستقیم کی علامت ہے۔ یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم نے صراط الذین انعمت علیہم بھی فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی فرمایا، یعنی جن پر اللہ کا انعام ہے ان کے راستے پر چلنا ہے، اور جن پر خدا کا غضب اور جو ضالین ہیں ان کے راستے سے بچنا ہے۔ مغضوب اور ضالین یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو منعم علیہم کے مقابلے میں ہیں، یعنی حق والے انعام یافتہ وہ لوگ الگ ہیں، اور ان کے مد مقابل جو لوگ ان کے خلاف ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس علم اور معلومات ہیں لیکن ضد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے، جس طرح سب سے پہلا فرد اس کا ابلیس ہے۔ اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو حق اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے پاس علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ کبھی ضد ہے اور کبھی جہالت ہے۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے، ضد بھی ختم کرنی ہے، جہالت بھی ختم کرنی ہے۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، عقائد اور مسائل کا علم سکھایا جائے۔ نمبر دو، تزکیہ، تربیت اور اصلاح کی جائے۔ جب انسان کے پاس علم آئے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی، ضالین سے نکلے گا، اور جب انسان کا تزکیہ، تربیت اور اصلاح ہوگی تو ضد کا مزاج ختم ہوگا، قبول کرنے کا مادہ پیدا ہوگا تو مغضوب سے نکلے گا۔ عوام کے لیے تو ضروری ہے ہی، علماء کے لیے عوام سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ عقائد اور مسائل کا علم حاصل کریں اور دلائل کے ساتھ کریں، اور ساتھ اپنی تربیت کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ یہ علماء اور طلباء کے لیے عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلیفہ مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طاقتور گھوڑا ہو، اگر اس کا کوچوان کمزور ہو تو طاقتور گھوڑا اپنی طاقت کے نشے میں، طاقت میں مست ہو کر ٹانگے کو دائیں اور بائیں یا سامنے کسی پول اور دیوار میں مارے گا، خود بھی برباد ہوگا، ٹانگا بھی توڑے گا اور سواریوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ اسی طرح جو شخص عالم ہو، علم اس کا تگڑا ہو، زبان اس کی اچھی ہو، اور اس کا کوچوان یعنی شیخ اور مرشد وہ کمزور ہو، اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، تو وہ خود بھی تباہ ہوگا، دوسروں کو بھی تباہ کرے گا۔ تو میں طلباء کرام سے بطور خاص یہ بات عرض کرتا ہوں، عقائد اور مسائل کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اپنی تربیت اور اصلاح بھی کرانی ہے۔ ان دو امور سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ الحمدللہ اس وقت میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں
کہ عقائد کے حوالے سے کام جاری ہے۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا تو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اس وقت آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا جو ہم نے آغاز کیا ہے ای مرکز کے تحت، اس میں 20 ممالک کے تقریباً 422 علماء کا داخلہ ہوگا۔ 20 ممالک کے 422 علماء کا داخلہ ہے۔ ہفتہ اور اتوار 2 دن سبق ہوتا ہے، پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 سے 11 بجے۔ ابھی رات بھی میرا اس میں سبق تھا، اصول عقائد پر سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عقائد کے حوالے سے کام شروع ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم لسانیت، قومیت، عصبیت اور وطنیت ان چیزوں سے نکل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہی شریعت ہے۔ لیکن بعض علاقائی ضرورتیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پختون ہیں، وہ پشتو کے علاوہ زبان نہیں سمجھتے یا اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ بہت سارے احباب ہمارے دوست ہیں جو بلوچی ہیں، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ علاقائی زبان پر بات اچھی طرح کر سکتے ہیں، یا لوگ علاقائی زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، بقیہ زبانیں صحیح نہیں سمجھتے۔ ہم نے اس بنیاد پر کوشش کی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں تک ہماری رسائی ہو وہاں مقامی زبانوں میں ان امور پر کام کیا جائے، اور بحمد اللہ تعالی بہت بڑی تعداد میں اس پر کام ہوا ہے۔ ہماری بعض کتب کا ترجمہ پشتو میں، فارسی میں، سندھی میں، انگریزی میں، اور ہندوستان کی کئی ایک زبانیں، تیلگو میں، گجراتی میں، بعض کا بنگلہ دیش میں، بعض کا فرانس میں، فرینچ میں، کئی ایک زبانوں پہ کام شروع ہے۔ کام کی آواز لگانا اور اخلاص کے ساتھ خود کو اس میں کھپانا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اس آواز کو پورے عالم میں پہنچانا یہ ہمارے اللہ پاک کے ذمے ہے۔ ہمارے ذمے ہے ہم اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنا کام بندے کی فکر اور سوچ سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتے ہیں۔